الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. آئیے اس سے قبل ہمارا گنبد خضرا کی مکی، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، کافی جملہ بلا، آقا کریم دانائے سبل مولا کل ختم الرسول، آغو گلو انبیاء جانو دلو اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو لوگ کھڑی ہے وہ بیٹھ جائیں. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئی نئے خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، اور جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. بے شک سبحان اللہ بہت. ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور کوسین تک پتا ہے آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. بے شک سبحان اللہ. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، پھر کیا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیے گا. سبحان اللہ بولنے پہ لاک ڈاؤن نہیں نہ لگائے ہم. ارے تھوڑا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. جہاں اچھا لگے کم سے کم سبحان اللہ بولی، ہاں، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے. محبت کے ساتھ مطلب مسکرا کے بولا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دیکھیے دنیا میں انسان دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک تو مال اور دوسری چیز اولاد، ہے نا. آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں نا؟ الحمدللہ ہر شخص کرتا ہے اپنی اولاد سے محبت، کیونکہ پانی سے جدا ہو سکتا ہے لیکن بچے سے ماں باپ جدا نہیں ہو سکتی. میرے قوم کی ماں بہنیں، تو انسان دو چیزوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ایک تو مال، دوسری چیز اولاد. لیکن ہم اس وہم و گمان میں جی رہے ہیں آج دور حاضر میں کہ یہ بیٹا ہمارا ہے نا، یہ بیٹی ہماری ہے، یہ اولاد ہمارا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے. تمام چیزوں کو ہم نے، ایک انسان پوری زندگی محنت کر کے ایک مکان تیار کرتا ہے. کاش میرے پاس رہنے کے لیے عمدہ مکان ہو جائے. جب ایک مکان ہو جاتا ہے نا انسان کے پاس تو دوسرے کی خواہش رکھتا ہے، جب دو ہو جاتا ہے تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے، جب تین ہو جاتا ہے تو چوتھے کی آرزو رکھتا ہے، جب چار ہوتا ہے تو پانچویں کی خواہش رکھتا ہے. لیکن جب پانچ مکان ہو جاتے ہیں نا تو پھر انسان سوچتا کاش میری زندگی میں ایک ایسا گاڑی بھی ہوتا نا تاکہ ہم اپنی زندگی کے سفر کو بڑی آسانی کے ساتھ سفر کرتے طے کرتے.
لیکن جب ایک گاڑی انسان کے پاس ہو جائے تو پھر انسان لالچ کے آگے آ کر پھر سوچتا کاش دوسری گاڑی ہوتی تاکہ میں اس سے 2 روپیہ کما کے کھا سکتا. اللہ اکبر. لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جس کاروبار کو ہم نے اپنا کاروبار کہا، جب ساری چیز اکٹھے ہو جاتی تو انسان سوچتا ہے یہ مال ہمارا ہے، یہ دولت ہماری ہے، یہ روپیہ ہمارا، یہ پیسہ ہمارا، یہ طاقت ہماری ہے، یہ اولاد ہماری ہے، یہ بیٹا ہمارا، یہ بیٹی ہماری. لیکن نہیں، اللہ اپنے بندے کو مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اولاد دے کر بھی آزماتا ہے. اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور مال دے کر بھی آزماتا ہے. کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ جس مال کو ہم نے اپنا مال کہا، جس روپیے کو ہم نے اپنا روپیہ کہا، جس دولت کو ہم نے اپنا دولت کہا، جس بیٹے کو ہم نے اپنا بیٹا کہا، جس بیٹی کو ہم نے اپنی بیٹی کہا، جس کاروبار کو ہم نے اپنا کاروبار کہا، جس مکان کو ہم نے اپنا مکان کہا، خدا کی قسم نہ وہ مکان آپ کا ہے، نہ وہ دکان آپ کی ہے، نہ وہ کاروبار آپ کا ہے، نہ وہ اولاد آپ کا ہے، نہ وہ بیٹا آپ کا ہے، نہ وہ بیٹی آپ کا ہے. اس لیے رب قدیر مال دے کر بھی بندے کو آزماتا ہے اور اولاد دے کر بھی آزماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کبھی رب قدیر مال دینا تو غرور مت کرنا، مال دے تو کبھی گھمنڈ مت کرنا، مال دینا تو کبھی تکبر مت کرنا، مال دینا تو خدا کی محبت کو کبھی بھول مت جانا، مال دینا تو اپنے سے بڑوں کی عزت کو کبھی ترک مت کرنا، مال دینا تو چھوٹے کی شفقت کو بھول مت جانا. اللہ اکبر. اگر مال آنے کے بعد غرور آنے لگے، مال آنے کے بعد اگر گھمنڈ آنے لگے، مال آنے کے بعد اگر تکبر آنے لگے، مال آنے کے بعد اگر تجھے رب سے دور ہونے، تم رب سے دور ہونے لگے، خدا کی قسم پھر وہ 40 سیکنڈ کے ترکی کے زلزلے کو یاد کر لینا کہ وہ 40 سیکنڈ کے ترکی کے زلزلے نے نہ جانے کتنی بیوی کو بیوہ کر دیا، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنی زمین میں گاڑیاں دھس گئی، نہ جانے کتنی بلڈنگیں زمین میں دھس گئی. اللہ اکبر. لیکن آج ہمارے قوم کے اندر تھوڑے سے پیسے آ جائے، تھوڑا سا مال ہو جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے تو لوگ رب سے دور ہو جاتا ہے، لوگ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا اللہ نے ہمیں مال دے کر آزما رہا ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دے کر آزما رہا ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا رب قدیر کی بارگاہ میں. جب تمہیں پیش کیا جائے گا رب قدیر پوچھے گا اے عورت بتا زندگی کی سب سے خوبصورت لمحہ میں نے تجھے جوانی کی شکل میں عطا کیا تھا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ میرے قوم کی ماں بہنیں آپ کیا رب کی بارگاہ میں لے کے جائیں گی کہ میں نے اپنی جوانی کو 4 عورتوں کے درمیان بیٹھ کے گزار دی، میں نے اپنی جوانی کو ٹی وی اور سیریل دیکھنے میں گزار دی، میں نے اپنی جوانی کو غیبت کرنے میں گزار دی، میں نے اپنی جوانی کو فتنہ اور فساد میں گزار دی. رب قدیر تم سے پوچھے گا عورت بتا میں نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، تو نے اپنے اولاد کی کیسی پرورش کی؟ کیا کہو گے؟ ہم نے اپنے اولاد کو آوارہ بنا کے چھوڑ دیا؟ یہی جواب ہوگا. دیکھیے محفل رسول میں لوگ جاتے ہیں تقدیر بنانے نہ کہ تصویر بنانے کے لیے. آپ کیا بنانے آئے ہیں؟ اپنی تقدیر نہ تصویر. موبائل بند کیجیے آپ نے.